ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ کے ذہن کو متمرکز نہیں ہونے دیتا. یہاں ہوگا وہاں ہوگا، وہاں ہوگا یہاں ہوگا، یہاں ہوگا وہاں. کوئی 1 گھنٹہ بھی آپ بیٹھے رہنا، آپ سے کوئی پوچھے کچھ سیکھا؟ نفس، ہجوم ہے نفس کے اوپر، اور جب آلودہ ہو جائے تو پھر صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ انسان ولی کی طرف متوجہ ہو سکے. نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے. کیا کریں؟ ایک ہی حل، نماز، سجدہ، قرآن، یہی ہے. There is nothing more. کوئی اور چیز نہیں ہے کہ اس دور میں آپ کو پاک کر سکے سوائے اس کی بارگاہ. کچھ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں. اور یہ مجلس تو ہمارے لیے تو اللہ کا کرم ہے کہ کسی اور کے پاس یہ مکتب نہیں ہے کہ جہاں ہم خدا کی طرف بڑھیں، جہاں ہم اہل بیت کی فضائل بیان کریں، اہل بیت سے اپنے قلوب کو منور کریں، ان کے ذکر سے. کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے پاس خدا کا شکر کریں. یہ اپنے آباء و اجداد کو دعائیں دیں، یہ اپنے والدین کو دعائیں دیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، ورنہ ابھی بھی بہت سارے لوگ غافل ہیں، بہت سارے لوگ غافل. کوئی نیکی ہے کہیں نہ کہیں جو یہاں لے کے آئی ہے، اور شاید میری بھی نہ ہو. میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں قابل سمجھتا کہ بہرحال میں تو، میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ آپ کے دادا پردادا کی محنتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں عزاداری کی خاطر. اینڈ اٹ ریفلیکش ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہے. کربلا 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 کربلا. اللہ صلی اللہ. اچھا وزان محترم، خوب یہ چیز ہے تو ہم بڑھ رہے ہیں. ایک شخص مولانا رومی اس کو مثال دیتے ہیں مصطفی میں پھل سے، یعنی کوئی فروٹ آپ چاہتے ہیں کہ ہو، ایک باغبان، ایک گارڈنر ایک پھل چاہتا ہے. اس پھل کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اس پھل کا بیج لگائے گا، درخت ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس سے وہ پھل نکلے گا. لیکن اب اس باغبان کا ہدف کیا ہے؟ درخت ہے یا پھل ہے؟ وہ پھل ہے. اگر اس کا مقصد وہ پھل نہ ہو، وہ فروٹ نہ ہو، تو کیا یہ درخت لگائے گا؟ تو کوئی چیز پوٹینشیل رکھتی ہے تو اس کے لیے یہ کام، اب کام کتنا ہو رہا ہے؟ پودا لگ رہا ہے، پانی جا رہا ہے، دھوپ آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، پریکاشنز ہو رہی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ وہاں پہنچے جہاں یہ استعداد باہر آئے. ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن پہلے درخت ہے ظاہر میں، لیکن حقیقت میں کیا پہلے ہے؟ پھل ہے. اور رومی شعر میں لکھتے ہیں، اگر شعر میرے ذہن میں آ جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ در ظاہر شاخ برتر اس، یعنی ظاہر میں شاخ جو ہے وہ برتر ہے، یعنی پہلے ہے ظاہر کے اندر. ولی در ہنر او از شاخ فائق تر است، یعنی وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ شاخ برتر ہے ثمر سے، پھل سے، لیکن ہنر میں وہ یعنی پھل شاخ یعنی درخت سے پہلے ہے. لیکن حفاظت کرنی ہے. درخت کے اندر استعداد ہے، لیکن اگر باغباں، اگر گارڈنر درخت کی حفاظت نہ کرے، درخت کو صحیح پانی نہ دے، دھوپ نہ دے، کہیں چھاؤں دینی ہے نہ دے، تو کیا صحیح پھل آئے گا؟ بھائی یہی مثال ہے عزیزان محترم. ظہور ہونا ہے، لیکن ظہور تک تیاری اسی باغبان کی طرح ہے. استعداد ہے.
اللہم صلی علی محمد. اب یہ